السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید محمد عمر شاہ، اور آج میں آپ کو لے کے چلوں گا میاں والی کے ایک خوبصورت اور ہسٹوریکل گاؤں دلے والی۔ اور یہاں پر آپ کو میں زیارت کراؤں گا حضرت دوست محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کی، جو ہمارے مروث اعلیٰ تھے، اور جن کا سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم سے ملتا ہے 27 وسطوں میں، اور ہم ان کی 18ویں پشت میں سے ہیں۔ اور یہ ہمارے بزرگ ہیں، اور یہ گاؤں کی بھی آپ کو سیر کراتے ہیں اور مزار مبارک کی ہسٹری بھی بتاتے ہیں۔ چلیں ہمارے ساتھ۔ فخر السادات حضرت سید شاہ دوست محمد کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلے والی شریف، دادا دوست محمد کے نام سے مشہور اللہ کے یہ برگزیدہ بندے، جن کے آباء و اجداد غزنی سے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہندوستان کی تاریک سرزمین پر دین اسلام کی شمع روشن کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ سے 27ویں واسطوں سے جا ملتا ہے۔ آپ کاظمی سادات ہیں۔ آپ کا عرصہ حیات تقریباً 1760 بنتا ہے، اور یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ آپ 250 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد میں مشہور زمانہ اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ کے والد محترم سید شاہ علاء الدین کاظمی اپنے وقت کے کامل ولی تھے، جن کا مزار مبارک موچ شریف میں ہے۔ سید محمد امین المعروف میاں دوست محمد المعروف دادا صاحب ابن شاہ علاء الدین، روایات معتبر و متواترہ سے ثابت ہے کہ دادا صاحب کا اصلی نام محمد امین تھا۔ وہ ماں باپ کے اکلوتے فرزند تھے۔ تعلیم کے حصول کے بے حد شائق تھے۔ قرآن مجید گھر میں حفظ کیا اور ابتدائی کتابیں بھی گھر میں پڑھیں، اور مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے سفر اختیار کیا۔ چنانچہ والدین کے اکلوتے فرزند تھے، اور وہ انہیں اپنے سے جدا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا نام والدین سے مخفی اپنے لیے دوست محمد پسند کیا، اور دریائے سندھ کے شرقی جانب اور پنجاب و ہند کے علاقہ میں مشغول تعلیم ہو گئے، اور تکمیل علوم ظاہری اور باطنی کے بعد واپس والدین کی خدمت میں حاضری دی۔ مگر اس وقت دوست محمد کے نام سے وہ مشہور و معروف ہو چکے تھے اور جذب و قلوب کے مالک بن چکے تھے۔ آپ کے والدین ابھی تک دریائے سندھ کے غربی کنارے، جہاں اب کالا باغ و کوٹ چاندنا ہیں، انہی مسافات میں سکونت پذیر تھے۔ چنانچہ تاجہ خیلوں نے حضرت شاہ علاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے والد محترم حضرت شاہ آدم رحمۃ اللہ علیہ سے مانگ لیا۔ یوں یہ باپ بیٹا مجھ آ کر بسنے لگے۔ تاجہ خیلوں نے اپنی ریاست سے وسیع ٹکرادمی پیش کیا، جو 50,000 کنال پر مشتمل تھا۔ حضرت دادا صاحب نے اسی جاگیر میں اپنی خانقاہ بنائی۔ تذکرہ دوست محمد خیلاں میں حکیم عطا محمد کاظمی نے آپ کے حالات کو یوں بیان فرمایا ہے: دین کی تبلیغ کے لیے الگ ہستی بسا لی۔ آپ نے تاجہ خیلوں کی رفاقت میں الگ بستی بسائی، جس کا نام وانڈہ قریشیاں ہوا، اور محکمہ مال کے کاغذات میں موضع قریشیاں درج ہوا۔ حضرت دادا صاحب نے اپنی اس بستی میں ہدایت کا چراغ روشن کیا۔ آپ کی روحانیت بہت بلند تھی، اور بہت جد مرجع خلائق ہو گئے۔ تاجہ خیل خاندان کے علاوہ روکھڑی کے محب خیل، تری خیل اور سوانس کے خواص خیل اور دوسری اقوام متفرقہ اعوان، اوترا، بھٹو، ڈہرال، جٹیال، برہان، پنواڑ و روٹا نے، بلکہ ہندو بھی آپ کے موتقد ہو گئے۔
دادا صاحب نے اپنی بستی میں دینیات کا بہت بڑا درس بھی قائم کیا۔ اسلام کی ظاہری و باطنی تعلیم کے لیے پوری توجہ صرف فرمائی اور آپ کا وانڈا اچھا خاصا گاؤں بن گیا۔ یہاں ہندو مسلم کثیر تعداد میں آباد ہو گئے، کیونکہ حضرت دادا صاحب کے آباء و اجداد کا اصلی وطن غزنی تھا اور پٹھانوں کا ذی شان قبیلہ نیازیاں بھی غزنی اور اس کے مسافات کے باشندے تھے۔ پنجاب و ہند کی طرف قافلوں کی صورت میں پوندہ گری یعنی تجارت کے لیے آئے تو ہمارے بزرگ بھی ان کے ہمراہ آئے۔ نیازی صاحبان نے جب اس علاقہ میں رہائش پسند کر لی اور دریائے سندھ کے آر پار ڈیرے جما دیے، بلکہ گاؤں بسا دیے اور گاؤں سے شہر بنا دیے، تو ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگان کرام نے بھی رشد و ہدایات کی خانقاہیں قائم کی۔ یہ قول تاریخ افغانہ خورشید جہاں صفحہ 228 پر سلطان بہلول لودھی کا تھا، جس کا سن 658 ہجری بنتا ہے۔ کتاب حیات افغانی نے لکھا ہے کہ دریائے سندھ کے شرقی کنارے پر اس وقت گکھڑ راجے تھے، جن کا دارالسلطنت معظم گڑھ تھا، جو میاں والی اور کندیاں کے درمیان تھا، اور اس کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں۔ حیات افغانی میں لکھا ہے کہ نیازیوں نے گکھڑوں کو مار بگایا اور اس علاقے پر قابض ہو گئے۔ سخاوت۔ آپ کی سخاوت کے متعلق مولانا عطا محمد کاظمی تحریر فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور سخاوت کیا ہوگی کہ آپ کی خدمت میں جو بھی حاضر ہوا، غربت کی شکایت کی تو آپ نے اپنی زمین اس کو دے دی کہ جاؤ کھیتی باڑی کرو اور رزق کماؤ۔ جیسا کہ پہلے تحریر ہو چکا ہے کہ دادا صاحب کو تاجہ خیلوں کی طرف سے تقریباً 50,000 کنال کا رقبہ عطا ہوا تھا۔ اس طرح محب خیلوں یعنی نیازیان روکھڑی نے بھی 20,000 کنال کا رقبہ دادا صاحب کی نظر کیا، مگر تاجہ خیلوں کا رقبہ اول بندوبست میں علیحدہ موضع قریشیاں درج کاغذات مال ہوا ہے، مگر محب خیلوں کا رقبہ ابھی تک روکڑی پکا میں ہے اور پتی سمند خیلاں کے ساتھ شامل ہے اور دادا صاحب کی اولاد کے پاس ہے۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ تمام رقبہ اپنی اولاد کے علاوہ جو لوگ اس بستی میں جب نیازیاں غزنی سے تھے ان سب پر تقسیم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس موضع میں ہندوؤں، آرائیوں، کورو ٹانوں، پٹواروں، کھوکھروں، جٹیالوں، ڈرلوں، پٹھانوں، برہانوں وغیرہ کے نام درج کاغذات مال ہیں، اور اسی لیے دادا صاحب کی اولاد کو شکوہ ہے کہ دادا صاحب نے اگر یہ سارا رقبہ اپنی اولاد کے نام چھوڑا ہوتا تو ہم بھی دوسرے پیروں کی اولاد کی مانند امیر ہوتے، مگر اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دادا صاحب دنیا دار پیر نہیں تھے، وہ اللہ والے تھے۔ انہوں نے حق ہمسایہ کو ماں جایا کا درجہ دیا۔ کشف و کرامات۔ آپ صاحب جود و سخا تھے، صاحب کشف و کرامات بھی تھے۔ لوگ آپ کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہوتے تھے اور بامراد لوٹتے تھے۔ خاندانی شجرہ میں آپ کی کشف و کرامات کا ذکر کچھ اس طرح ہے: تاجہ خان مور سے اعلیٰ، تاجہ خیل قبیلہ کو اولاد کی دعا دی۔ تاجہ خان کی نرینہ اولاد نہ تھی۔ تاجہ خان نے بڑی شکستہ دلی کے ساتھ عرض کیا کہ میاں صاحب میرے لیے دعا فرمائیں، میری نرینہ اولاد نہیں ہے، میں آپ کا خلوص دل سے مرید ہوں، آپ میرے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائیں۔ دادا صاحب تاجہ خان کی شکستہ دلی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور بہت دیر تک
مراقبہ میں چلے گئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جب آنکھیں کھولیں تو ارشاد فرمایا کہ تاجہ خان تمہارے 6 بیٹے ہوں گے، فقیر کی مبارک ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 6 بیٹے عطا فرمائے۔ تاجہ خان کی دادا صاحب سے عقیدت مزید بڑھ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ تاجہ خان کی اولاد بھی دادا صاحب سے فرط عقیدت رکھتی تھی اور اپنے آپ کو دادا صاحب کی دعا سے تعبیر کرتے تھے، اور اس گئے گزرے زمانے میں بھی تاجہ خیل دادا کی اولاد کو پیر و مرشد کہہ کر بلاتے ہیں، اور ان کی اولاد میں یہ عقیدہ راسخ ہے کہ جب وہ کسی مشکل کام یا جنگ و جدل پر جاتے ہیں تو دادا صاحب کی اولاد کے بزرگ روحانی اعانت سے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کسی ایک مہم میں دادا صاحب کی اولاد میں سے کسی بزرگ نے انہیں دعا دی اور یہ ہدایت کی کہ تمہارا گزر بستی دلے والی سے ہوگا، جہاں دادا صاحب کا مزار ہے۔ جاتے دفعہ وہاں سے کچھ نہ کھانا پینا، واسی پر جو جی چاہے کھانا پینا، انشاءاللہ تمہاری ہر مہم کامیاب ہوگی۔ چنانچہ آج تک تاجہ خان کی اولاد کا یہ معمول رہا ہے۔ بزرگوں کی زبانی معلوم ہوا کہ دادا صاحب اپنی مجلس میں بیٹھے تھے، حلقہ میں بہت سے اہل حاجات جمع تھے۔ دادا صاحب وعظ و نصیحت بیان فرما رہے تھے کہ یکا یک دادا صاحب خاموش ہو گئے اور منہ مبارک سے نکلا، ہٹ اوئے کتا کھرے تھی اے سائیاں والا اے، اور چہرہ مبارک شروع ہو گیا۔ یہ الفاظ پشتو میں تھے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ دادا صاحب کے اس بے جوڑ جملے کا کیا مطلب ہے۔ لوگ اس انتظار میں تھے کہ اس مستانہ کلام کے پیچھے کوئی راز ضرور نمودار ہوگا۔ چنانچہ دوسرے دن ایک شخص خان زمان نامی آیا، مجلس جمی ہوئی تھی، آتے ہی پاؤں سے لپٹ گیا اور عرض کی، حضرت آپ کی مہربانی سے مجھے نئی زندگی ملی ہے۔ اس نے بتایا کہ کل فلاں وقت میں فلاں بیلے میں تھا کہ میرا شیر سے آمنا سامنا ہو گیا۔ شیر غرایا اور مجھ پر جھپٹنے کو تھا کہ میرے پیر و مرشد دادا صاحب نے اس کے منہ پر تھپڑ لگایا اور کہا کہ ہٹ اوئے کتا کھری تھی یہی سائیاں والا ہے۔ شیر کی کتے کی طرح چیخیں نکل گئیں اور وہ چیختا چلاتا مجھ جیسے شکار کو چھوڑ کر جنگل میں بھاگ گیا۔ پھر میں نے دادا صاحب کی طرف دوڑا مگر آپ غائب ہو چکے تھے، اور یہ وہی وقت تھا جب دادا صاحب کے منہ مبارک سے بے ساختہ یہ کلمات نکل گئے تھے۔ دادا صاحب نے ہر چند کو کہا کہ میں تو یہاں تھا، کہیں آیا گیا نہیں، مگر وہ کہے کہ حضور غلام بھلا اپنے پیر و مرشد کی صورت کیسے بھول سکتا ہے۔ دادا صاحب کے وصال کے بعد آپ کا مزار مبارک آپ ہی کی بستی میں بنا۔ مدتوں بعد جب کہ دادا صاحب کی چند پشتیں گزر گئیں، وہاں دریا نے بستی کی جانب رخ موڑ لیا اور بستی کا کٹاؤ شروع ہو گیا۔ بستی کے لوگوں نے دادا صاحب کو قبر سے نکالا اور کسی صندوق کی بجائے چارپائی پر رکھا۔ جسد مبارک اور کفن مبارک صحیح و سلامت تھا۔ وہاں سے قصبہ مچھ لایا گیا۔ یہاں آپ کی اولاد کثیر تھی، مگر شفیع خیل اپنے گھر لے گئے۔ اپنے چھپر پر دادا صاحب کا جسد مبارک رکھا۔ ان کو یہ برکت حاصل ہوئی کہ مفلوق الحال تھے اور ان کا افلاس دور ہو گیا۔ پھر انہیں دلے والی میں دفن کیا گیا اور آپ کا مزار مبارک بنایا گیا۔ دادا صاحب کا مزار جب یہاں بنا تو لوگوں کی اس عقیدت کی بنا پر کہ اولیاء اللہ کے پڑوس کی قبروں پر بھی
अल्लाह ताला की रहमत बरसती है। अतराफ़ो कनाफ से मौत का दिन ने अपने मुर्दों यहाँ लाना शुरू कर दिया और एक पूरा शहर खामोशां आबाद हो गया। औलिया, शुहदा, हफ़ाज़, उमरा और अवाम की लातादाद कब्रें बन गईं और इसी तरह दादा साहब के वांडा के लोग भी दादा के पास आ गए। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओड़न, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओड़न, नाग निवासां दे रहना, नाग निवासां दे रहना। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। सुराही खंजर प्यार